اچھا وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقے کے ذریعے. بیماری ہو گئی چلو ڈاکٹر کے پاس، بیماری ہو گئی چلو بابا کے پاس. بابا، ارے بابا کیا بابا، ایسے مصیبت ہے یہ دھونی سلگاؤ. ارے وہ دھونی سلگانے سے اور اگربتی سلگانے سے کچھ نہیں ہوتا. بیماری کچھ ہے دوا کچھ ہے. بابا کہا بابا، بابا خود بیمار ہے، بابا خود موت و حیات کا مالک ہے. بابا یہ تعویذ لے جاؤ گاڑ دو، یہ تعویذ لے جاؤ پیڑ میں لٹکا دو. کائے کو ڈھونگ کر رہا ہے، یہ ڈھونگ دھتورے سے کچھ ہوتا نہیں جی. وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، آدمی بیمار ہو جائے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ما تحت الاسباب، تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. لیکن ایک روحانی علاج بھی ہے، یہ مادی علاج ہے. روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس چلے جاؤ. روحانی علاج کا مطلب یہاں بتایا گیا کہ صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کی بیماری کا علاج کرو. جیسے کوئی بیمار ہو جائے فوراً صدقہ کرو. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی. میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. خود ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے. طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹلائزڈ کیا گیا. چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے. ڈاکٹر ہے، کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے. اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ چند دن کے مہمان ہیں. ان کے سامنے یہ حدیث آئی، مسلم ڈاکٹر ہے، یہی حدیث آئی داؤ مرضاکم بالصدقہ. پتہ لگایا انہوں نے دوستوں کے ذریعے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر عمل کر کے دیکھوں، اس حدیث پر عمل کرتا ہوں. نبی نے کہا ہے تو یقیناً میری بیماری دور ہو جائے گی. انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑی تنگی ترشی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی رحمت صدقہ کر دیا، اسے دے دیا. 2-4 دن کے بعد ان کی بیماری کم ہونے لگی. اور جب چیک اپ کرائے گا تو بولے کینسر تو ہے ہی نہیں، کینسر نہیں، کینسر نہیں. جبکہ پہلے چیک اپ نے بتایا تھا کہ یہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے. تو داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر کے اپنے مریضوں کی بیماری کا علاج کرو. چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. ڈاکٹروں کو دے دیں گے، غریبوں کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں. داؤ مرضاکم بالصدقہ. اور آخری ٹکڑا واستقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء، کہ مصیبتوں کی موجوں کو، یعنی موجیں آ رہی ہیں مصیبتوں کی، ان کا سامنا کرو اللہ سے گڑ گڑاہٹ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے. بلائیں آئیں تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور دعا کرو کہ اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دے. دعا، وہ بلا نہیں، امواج البلا، مصیبتوں کی موجیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کی موجوں کا سامنا کرو. استقبلوا، اس سے بالتضرع والدعاء، اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا. تو اس پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. مصیبت آئے سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ. بیمار ہو تو صدقہ دو، مال کو بچانا ہو تو زکات نکالو. ہماری کوئی کل سیدھی ہے؟ مسلمان اونٹ کی طرح ہو گیا ہے. اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اسی وجہ سے چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو. تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور کہتے ہو کہ ہم سکون سے رہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں.